بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے یزید کی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا کہ اہل سنت والجماعت یزید کی شخصیت کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ آیا وہ یزید کو صحیح سمجھتے ہیں؟ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا شیعہ حضرات سے کہ اہل سنی حضرات یزید کی پیروی کرتے ہیں یا یہ یزیدی ٹولہ ہیں۔ اسی طرح بہت سارے طعنے آپ کو سننے کو ملتے ہوں گے۔ دوستو، حقیقت کیا ہے اور اہل سنت والجماعت یزید کے بارے میں کیا نظریہ رکھتی ہے؟ آئیے آج اس بارے میں بات کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تلاش کے بعد مجھے مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک تحریر ملی جو میں یہاں پیش کرنے کا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستو، مولانا ابوالحسن علی ندوی علماء دیوبند میں ایک قابل قدر مقام رکھتے ہیں، بلکہ نہ صرف پاکستان، ہندوستان بلکہ عرب کے تمام ممالک اور غیر ملکوں میں بھی وہ ایک اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی مرحوم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت اور اس گروہ کے تمام محقق و معتبر علماء اور نمائندوں کا اس پر اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانشینوں کی حکومت احادیث صحیحہ کے مطابق، جن میں خلافت راشدہ کے بارے میں 30 سال کی پیشین گوئی فرمائی گئی ہے، خلافت راشدہ نہیں تھی۔ یہی مذہب حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کا ہے اور یہی ان کی تحقیق ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت یزید کو اس دور برکت میں جماعت صحابہ اور صالحین امت پر حکومت کرنے کا مستحق نہیں سمجھتا اور اس کو معتبر تاریخ و سیر کی روشنی میں دینداری اور اصلاح و تقوی کے اس معیار پر پورا اترتا ہوا نہیں پاتا جو ایک مسلمان حاکم اور فرما روا کے لیے کم سے کم اس زمانے میں ضروری تھا، بلکہ یزید کو بہت سے ایسے مشاغل و عادات کا مرتکب جانتا ہے جو شرعی حیثیت سے قابل تنقید و قابل مذمت ہے۔ پھر یزید کی حکومت میں اس کے زمانے میں واقعہ حرہ جیسا سنگین اور قابل شرم واقعہ پیش آیا جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں۔ یہی رائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کی ہے۔ ان دونوں نے سخت الفاظ میں یزید کی مذمت کی ہے۔ دوستو، یہ بات قطعاً غلط ہے اور پھیلائی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت یزید کو اہل بیت سے ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر غلط منفی پروپیگنڈا اور ایک چچورا پن ہے۔ اہل سنت والجماعت بھلا کب اہل بیت کو یزید سے کم سمجھتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ یزید کی آڑ میں ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرنا یہ ہم قطعاً صحیح نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان درازی کی جائے۔ دوستو، اس کا مطلب واضح ہوا کہ ہم امام اہل سنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل سمجھتے ہیں، اور جو شخص ان کے بجائے یزید کو محبت سے یا یزید کو عزت دیتا ہے اہل بیت سے ہٹ کر، تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت امام حسین اور اہل بیت عظام لاکھ درجے یزید سے بہتر ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی شفقت فرمائی، جس طرح ان کی تربیت فرمائی، حضرت حسنین کریمین کے والدین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا تعلق تھا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر حال میں اہل بیت کا مقابلہ یزید سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یزید سے محبت کرتے ہیں یا یزید کو اہل بیت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور جو لوگ یزید کو بہتر سمجھتے ہیں یا یزید کو اہل بیت پر ترجیح دیتے ہیں، کیا وہ اس بات کو بھول گئے کہ واقعہ حرہ میں مدینہ میں کیا طوفان برپا ہوا تھا؟ یہ یزید کا زمانہ تھا جس نے 3 روز تک شام کے فوجیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ جس کو چاہیں جس کا گھر لوٹیں، جس کی عزت پامال کریں۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، وہ جگہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا، وہاں گھوڑے باندھے گئے۔
کوئی صاحب ایمان، کوئی صاحب عقل یزید کو اہل بیت پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔